السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں آج کے دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کل کے سبق میں، کل کے سپارے میں بہت زیادہ صدقے کا ذکر ہوا، اور انشاءاللہ آج ہم نے چوتھا سپارہ شروع کرنا ہے، تو اس میں بھی آغاز میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ صدقے کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو کچھ ایک دو احادیث پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پر قسم کھائی: صدقہ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اگر کسی پر زیادتی کی جائے اور وہ شخص معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عزتوں سے نوازتا ہے، اور جو شخص اپنی ضرورت کے لیے اللہ کے سوا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کے مزید دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی بھی اگر گر جاتی تھی تو اس کے لیے بھی وہ اپنی سواری سے اتر کر خود اسے اٹھاتے تھے، کبھی کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دیں۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے والے کا مال، اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی ہے اس پر کہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ پھر حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور ابن بریدہ اپنے والد سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ اپنا صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے، یعنی شیطان کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے صدقہ کرنے سے۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق کا بھی آغاز صدقے سے ہی ہوگا، تو خوب خوب صدقہ کیجئے، کوشش کیجئے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو آپ صدقہ کر پائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول کرے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا ہے، آپ کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، اور آپ جو ہے وہ کسی کو کوئی راستہ آپ نے دکھا دیا، کوئی راستہ بھولا ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صدقے میں آتی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن ہرگز نہیں، تنالو تم پا سکتے، البر نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ کلو ہر طعامی کھانا، کانا تھا، حلن حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما جو حرم حرام کیا اسرائیل نے، علی نفسہ اپنے نفس پر، من قبل اس سے پہلے، ان کے تنزل نازل کی جاتی تورات، یعنی کہ تورات سے پہلے کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حلال اور حرام کر لی تھیں۔ قل کہہ دیجئے، فَأْتُوا پس لے آؤ، بالتوراتی تورات کو، فَاتْلُوہا پھر پڑھو اسے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ فمن تو جو کوئی، افطرا گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹ، یعنی کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا یہ بھی ہے کہ انسان اس کی ہوئی حلال چیزوں کو حرام کر دے اور حرام چیزوں کو حلال کر لے اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، من بعد بعد ذالک اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الظالمون جو ظالم ہیں۔ قل کہہ دیجئے، صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا تو پیروی کرو، ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو یکسو تھا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں فرماتے تھے وہ، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرنا ہے۔ وما اور نہیں، کانا تھا وہ، من المشرکین مشرکین میں سے۔ ان بے شک، اول بیتن پہلا گھر، ودیع جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی یقیناً وہی ہے جو، ببکتا مکہ میں ہے، مبارکن بابرکت یا مبارک، یعنی کہ یہاں پہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟
مکہ کے گھر کی یعنی کہ حرم کی بات ہو رہی ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، فیہ اس میں آیتن نشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم مقام ابراہیم بھی ہے، ومن اور جو کوئی داخل ہوا اس میں، کانا آمینہ وہ ہو گیا امن والا، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی اوپر، الناسی لوگوں کے، حج البیتی حج کرنا ہے بیت اللہ کا، من جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، الیہ طرف اس کے، سبیلا راستے کی، یعنی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استطاعت دے دی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ سفر کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، تو اب کیا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس گھر کا حج ضرور کرے، ومن اور جو کوئی کفر کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، غنی بہت بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے۔ یہاں پر حج استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرنا کس کے مترادف ہو جاتا ہے، کفر کے مترادف ہو جاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ شہید خوب گواہ ہے، علی اس پر، ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اسے جو آمنہ ایمان لایا، یبتغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجن ٹیڑھا پن، وانتم حالانکہ تم شہداء گواہ ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر قرآن میں میم میخ نکالتے ہیں، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ کیوں کرتے ہو ایسا، حالانکہ تم گواہ ہو، تم جانتے ہو یہ سب باتیں تمہاری کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دی ہیں کہ ایک آخری نبی آئے گا، ایک آخری کتاب آئے گی، تو پھر بھی تم مان کر نہیں دیتے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان میں سے جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے، کافرین کافر بنا کر، یعنی اہل کتاب کی جو ہے وہ کس صورت میں آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ایسی صورت میں کہ جب وہ آپ کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ بات آ جائے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، ان سے اعراض کرنا ہے، باقی ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان سے میل جول رکھنا، اس کی کوئی ممانعت نہیں کی گئی ہمارے دین میں، لیکن یہ کہ اتنا زیادہ مل جل کے ہمارے دین پر، ہمارے ایمان پر اثر ہونے لگے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تتلا پڑھی جاتی ہے، علیکم تم پر، آیات اللہ آیات اللہ کی، وفیکم اور تم میں ہے، رسولہ رسول اس کا، یعنی کہ اللہ کے نبی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کتاب نازل ہو رہی ہے، اور کیسے تم جانتے بوجھتے اپنی آنکھوں دیکھتے اس کا انکار کرتے ہو۔ ومن اور جو یعتصم تھام لے، باللہ اللہ کو، فقد تو تحقیق، ہدیہ وہ ہدایت دے دیا گیا، الی صراط مستقیم طرف راستے سیدھے کے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کس سے خطاب ہے، ایمان والوں سے، مجھ سے اور آپ سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، حق جیسے حق ہے، تقاتہ اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم بات ہمیں یہاں یہ کہہ کر تقویٰ کی یاد دلاتے ہوئے جو ہے وہ بتائی کہ کیا کرنا ہے، ہرگز نہیں مرنا اس حال میں، مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ جو اعمال ہے، خاتمے پر جو اعمال ہوتے ہیں انہی پر جو ہے وہ ہماری ججمنٹ ہوگی، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور اس حال میں ہماری موت ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا اور نہ تم فرقہ فرقہ بنو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت کو، اللہ کی، علیکم اپنے اوپر، اذ کنتم جب تھے تم، اعداءً دشمن، فألف تو اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم درمیان تمہارے دلوں کے، فاصبحتم تو ہو گئے تم، بنعمتہ اس کی نعمت سے، اخواناً بھائی، وکنتم اور تھے تم، علی شفا کنارے پر، حفرتن گڑھے کے، من النار آگ کے،
فَأَنقَذَكُم تو اس نے بچا لیا تمہیں منہا اس سے۔ کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات اللہ آیات اپنی، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ آیات کیوں نازل ہو رہی ہیں، یہ کیوں دیا گیا ہے ہمیں قرآن؟ ہدایت پانے کے لیے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جیسے کہ ہم نے آغاز میں دورہ قرآن کی بات کی تھی کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم اس دورہ قرآن کو ہدایت کی نیت سے کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت عطا فرمائے۔ وَلْتَكُنْ اور ضرور ہو منکم تم میں سے امتن ایک گروہ کے لوگ، یدعون جو دعوت دیتے ہیں الی الخیر طرف خیر کے، ویأمرون اور جو حکم دیتے ہیں بالمعروف نیکی کا، وینہون اور جو روکے عن المنکر برائی سے۔ یعنی کہ مسلمانوں میں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم میں ایک ایسا گروہ ہونا ہی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتا رہے، جو برائی سے روکتا رہے، نیکی کا حکم دیتا رہے۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جانا کالذین ان کی طرح جو تفرقوا فرقہ فرقہ بن گئے، واختلفوا اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد بعد اس کے، ما جو جاءہم آ گئی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ یوم جس دن تبیض روشن ہوں گے وجوہ کچھ چہرے، وتسود اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے۔ اللہ اکبر، کس دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کے بارے میں۔ اس دن کیا ہوگا؟ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ لوگ جو اسودت سیاہ ہوں گے وجوہہم چہرے ان کے، اکفرتم کیا کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم بعد اپنے ایمان کے، یعنی کہ ایمان پر تھے لیکن اس کے بعد کیا کیا، کفر کی حالت پر جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ تو اب سیاہ چہرے لے کر قیامت کے حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، تو اب ان سے کیا کہا جائے گا؟ فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو، بما بوجہ اس کے جو کون تم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ جو ابیضت سفید ہوں گے وجوہہم چہرے ان کے، ففی رحمتی تو وہ رحمت میں ہوں گے، اللہ کی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تل کا یہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھ رہے ہیں انہیں، علیکا آپ پر، بالحق کی ساتھ حق کے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ یریدو ارادہ رکھتا، ظلمن کسی ظلم کا، للعالمین تمام جہانوں پر۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کسی کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف جو ہے وہ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ ہی کے، ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ کون تم ہو تم خیر بہترین امت اخرجت نکالی گئی ہو، للناسی لوگوں کے لیے۔ کن سے خطاب ہے؟ امت مسلمہ سے خطاب ہے، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم بہترین امت ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکالی ہے لوگوں کے لیے۔ کیا ہے ہمارا کام کرنے کا؟ تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف بھلائی کا، وتنہون اور تم روکتے ہو، عن المنکر برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر۔ یہ ہے ہمارے لیے کرنے کے کام۔ ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتابی اہل کتاب، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، منہم بعض ان کے، المؤمنون مؤمن ہیں، اور وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان کے، الفاسقون فاسق ہیں۔ لن ہرگز نہیں، یضرکم وہ نقصان دیں گے تمہیں، الا سوائے اذن اذیت کے، یعنی کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اہل کتاب، جو وہ تمہیں طرح طرح کی اگر دھمکیاں دے رہے ہیں یا تمہیں ڈراوے دیتے ہیں کسی چیز کے، یا جیسے آج کل کے دور میں اسلاموفوبیا بہت زیادہ ہے، غیر مسلم ممالک میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمانوں کو طرح طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے سوائے اذیت پہنچانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، يُوَلُّوكُمْ وہ پھیر دیں تم سے
الادبار پشتیں، یعنی کہ اتنی ہمت ان میں نہیں ہے کہ وہ تم سے جنگ کریں، اگر وہ جنگ کے میدان میں آئے بھی تمہارے سامنے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثم پھر لا ینصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ضربت مار دی گئی علیہم ان پر، الذلت ذلت، اینما جہاں کہیں، ثقفوا وہ پائے گئے، الا مگر بحبل ساتھ رسی یعنی تعلق کے، من اللہ اللہ کی، وحبل اور ساتھ اور رسی یعنی تعلق کے، من الناسی لوگوں کی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وضربت اور مار دی گئی علیہم ان پر، المسکنۃ محتاجی، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے، الانبیاء نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون وہ حد سے بڑھ جاتے۔ لیسو نہیں ہیں وہ سب، سواء یکساں یا برابر، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت ہے، قائمتن جو قائم ہے حق پر۔ تو اہل کتاب میں سے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ کی کتاب کو اپنایا اور اس پر عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان اہل کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، قائمتن جو قائم ہے حق پر، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات کی، آناء گھڑیوں میں، اللیلی رات کی، وہم اور وہ، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات نیکیوں میں، اللہ اکبر، کن کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے ہیں، وَأُولَئِکَ یہی لوگ ہیں، من الصالحین صالحین میں سے، وما اور جو بھی، یفعلوا وہ کریں گے، من خیرن بھلائی میں سے، فلن تو ہرگز نہیں، یکفروہ وہ نا قدری کیے جائیں گے اس کی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، جب ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں ہمارے لیے۔ واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالمتقین متقی لوگوں کو۔ ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیا کام آئیں گے، عنہم انہیں، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، اولادہم اولاد ان کی، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو انسان کا بڑا مان ہوتی ہیں، مال اور اولاد، انسان کو بڑا مان ہوتا ہے نا اس کے اوپر کہ میرے پاس مال ہے اور میرے پاس اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اس دن۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الناری آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل مثال، ما اس کی جو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا اس زندگی میں، فی ہذہ الحیاتی اس زندگی میں، الدنیا دنیا کی، کمثل مانند مثال، ریحن ہوا کے ہے، فیہا جس میں، سر سخت سردی ہے، وَأَصَابَتْ اور وہ پہنچے، حرث کھیتی کو، قوم ایک قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، فَأَهْلَكَتْهُ تو اس نے ہلاک کر دیا اسے، وما اور نہیں، ظلموہم ظلم کیا ان پر، اللہ اللہ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، بطانتاً دلی دوست یا رازدان، من دونکم اپنے علاوہ کو، یا لا یعلونکم نہ وہ کمی کریں گے تم سے، خبالاً کسی خرابی کی، یعنی کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے علاوہ اور کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، یہاں پر مراد خاص طور پر کفار سے ہے کہ ان کو دلی دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ بھلائی ہو، وہ ہمیشہ تمہاری خرابی کا ہی انتظار کریں گے، ودو وہ دل سے چاہتے ہیں، ما عنتم کہ مشکل میں پڑو تم، اللہ اکبر، قد تحقیق بدتی ظاہر ہو گیا، البغضاء بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما اور جو، تخفی چھپاتے ہیں، صدورہم سینے ان کے، اکبر زیادہ بڑا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہوں نے اپنی زبانوں سے یہ اس چیز کا اظہار کر دیا کہ ہاں وہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہتے، اور یہ چیز ہم بہت اچھے سے
سے اس کا تجربہ کر سکتے ہیں آج کل کے دور میں بھی۔ میں نے جیسے پہلے مثال دی مسلم ممالک میں جب مسلمانوں کو ریسزم کا، ان کو تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کے منہ پر جو ہے وہ یہ چیز وہ بول کر جاتے ہیں کہ ہاں وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ قد تحقیق بینا واضح کر دیں ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی نشانیاں، ان اگر تم ہو تم تعقلون تم عقل رکھتے، ہاں تم خبردار تم، اولائی وہ لوگ ہو، تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا اور نہیں تو یحبونکم وہ محبت رکھتے تم سے، یعنی تم تو ان کے بڑے خیر خواہ بنتے ہو اہل کتاب کے اور کفار کے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب بھی کتاب پر، کلی ہی ساری کی ساری، مسلمان ہم سب تورات انجیل سب پر ایمان لاتے ہیں نا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ لوگ تو ہماری کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوكُمْ وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قَالُوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا اور جب خلو وہ تنہا ہو جاتے ہیں، عضوا وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانآملہ انگلیاں، من الغیظ غصے سے، یعنی کہ تم سے جب علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر خوب ان کو غصہ آتا ہے کہ کیوں یہ مسلمان جو ہیں وہ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، یا خاص طور پر ہمارے جو کچھ شاعر ہیں، حجاب ہے یا داڑھی ہے یا اس طرح کے اعمال جو ہیں، ان سے ان کو بڑی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے تو تمہارے ساتھ بڑی امن کی باتیں کریں گے، لیکن تمہارے پیچھے جا کر کیا کریں گے، غصہ اور غضبناک ہوں گے تم پر۔ قل کہہ دیجئے، موتو مر جاؤ، بغیظکم ساتھ اپنے غصے کے، ان اللہ بے شک اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید۔ ان اگر تمسسکم پہنچے تمہیں، حسنۃ کوئی بھلائی، تسؤہم وہ بری لگتی ہے انہیں، اللہ اکبر۔ وَإِنْ اور اگر تصبکم پہنچتی ہے تمہیں، سیئۃ کوئی برائی، یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس پر۔ وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی کرو۔ اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے، جب ہمیں ایسا رویہ دیکھنے کو ملے اہل کفار کی طرف سے یا اہل کتاب کی طرف سے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے اور تقوی کرنا ہے۔ لا یضرکم نہ نقصان دے گی تمہیں، کیدہم چال ان کی، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس کو جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب غدوتا صبح سویرے نکلے آپ، من اہلی کا اپنے گھر والوں سے، تبوئوا آپ متعین کر رہے تھے، المؤمنین مومنوں کو، مقاعد ٹھکانوں یا مورچوں پر، للقتال جنگ کے لیے، واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اذ جب ہمت ارادہ کیا، طائفتان دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان کے تفشلا وہ دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ اور اللہ، ولیہما مددگار تھا ان دونوں کا، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل بس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان والے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نصرکم مدد کی تمہاری، اللہ اللہ نے، ببدر بدر میں، یعنی کہ جب غزوہ بدر ہوا، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، اذلۃ کمزور تھے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، یعنی کہ تقوی سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر شکر بھی آتا ہے۔ اذ جب تقولو آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین مومنوں کو، الن کیا نہیں، یکفیکم کافی ہوگا تمہیں، ان کے، یمدکم مدد کرے تمہاری، ربکم رب تمہارا، بثلاثتی ساتھ، 3,000 ہزار، من الملائکتی فرشتوں کے، منزلین اتارے ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 3,000 فرشتوں کے مدد کرنے کی بشارت دی مسلمانوں کو۔ بلا کیوں نہیں، بلکہ ان اگر تصبروا تم صبر کرو گے، وتتقوا اور تم تقوی کرو گے، ویأتوکم اور وہ آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم اپنے جوش سے، ھذا اس طرح، یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم رب تمہارا، بخمسۃ ساتھ، 5,000 ہزار، من الملائکۃ فرشتوں کے، مسومین نشان لگائے ہوئے، یعنی مزید اللہ تعالیٰ نے کیا بشارت دی، 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی، لیکن شرط کیا ہے، تصبروا وتتقوا تم صبر کرو گے اور تقوی کرو گے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مومن بندوں کو کی مدد کرتے ہیں فرشتوں سے، لیکن
اگر وہ صبر کرتے ہیں اور وہ تقویٰ کرتے ہیں. تو مدد جو ہے نا وہ صبر کے ساتھ ہے. وما اور نہیں جعلہ بنایا اسے اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم دل تمہارے بھی ساتھ اس کے. ومن نصر اور نہیں مدد الا مگر من عند اللہ کے پاس سے العزیزی جو بہت زبردست ہے الحکیم بہت حکمت والا ہے. لیقطع تاکہ وہ کاٹ دے طرفاً ایک حصہ من الذین ان کا جنہوں نے کفر کیا او یا یکبتہم وہ ذلیل کر دے انہیں فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں خائبین نامراد ہو کر. لیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے من الامری معاملے میں سے شیء کوئی چیز کچھ بھی او خواہ یا توبہ وہ مہربان ہو جائیں علیہم ان پر او یا یعذبہم وہ عذاب دے انہیں فإنہم تو بے شک وہ ظالمون ظالم ہیں. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ماں جو کچھ فی السماوات یا آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے یغفر وہ بخش دیتا ہے لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی جو چاہت ہے اللہ کی چاہت اس کی مشیت جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تأکلوا نہ تم کھاؤ الربا سود اضعافاً کئی گناہ مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر. اللہ اکبر. پچھلے اس بارے میں بھی سود کا ذکر آیا تھا اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اعلان جنگ ہے ایسے شخص کے لیے جو سود کا لین دین کرتا ہے سود کا استعمال کرتا ہے. تو یہاں پر بھی دوبارہ سود کا ذکر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں واتقوا اللہ تقوی کا ذکر ہے کہ ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار اور ڈرو بچو آگ سے التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی والرسول اور رسول کی لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو کرنے کا کام کیا ہے اطاعت سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ کے آگے اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی احکامات کے آگے. تو انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت ضرور آئے گی. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا اور ایک دوسرے سے جلدی کرو اِلیٰ مغفرۃ طرف بخشش کے من ربکم اپنے رب کی طرف سے وجنت اور جنت کے عرضها چوڑائی ہے جس کی السماوات آسمان والارض اور زمین اعدت وہ تیار کی گئی ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے. اللہم آت نفسی تقواہا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہمارے نفس کا تقوی عطا فرمائے کیونکہ تقوی والوں کے لیے کتنی بشارتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو کیا ملے گا ان کو جنت ملے گی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے اعدت للمتقین وہ تیار کی گئی ہے یعنی کہ ہو چکی ہے تیار متقی لوگوں کے لیے. الذین وہ لوگ جو کیا ہیں ان کی نشانیاں متقی لوگوں کی آگے بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ الذین ینفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشی میں والضراء اور تکلیف میں یعنی ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں ان کے پاس تنگی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں خوشی میں ہوتا ہے ان کو کوئی خوشی ملتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر مصیبت آتی ہے کوئی تو تب بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین اور ضبط کرنے والے ہیں الغیظ غصے کو. اللہ اکبر. متقین کی نشانی کیا ہے اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں. والعافین اور کیا کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں عن الناس لوگوں سے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لوگوں کی غلطیاں ان کے رویے ان کی کوتاہیاں ان کو وہ درگزر کرتے ہیں. واللہ اور اللہ یحب محبت رکھتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کام احسان کرنے والے کام ہیں. والذین اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا کرتے ہیں فاحشتاً کوئی بے حیائی او یا ظلموا وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں پر ذکر اللہ وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو فاستغفروا بس معافی مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی. اب کیا ہے کون سے اللہ کے یہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے ان سے کوئی بے حیائی کا یا ظلم کا کام ہو جاتا ہے ظلم سے مراد اپنی جان پر ظلم کیونکہ انسان جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس سے وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا ہوتا سب سے پہلے وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جب کسی سے بے حیائی کا یا کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے پھر فوراً اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی نافرمانی کر دی اور وہ فوراً سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ومن اور کون ہے جو یغفر بخش دے الذنوب گناہوں کو الا سوائے اللہ کے
اللہ کے سوا پھر اس گناہ کو کوئی نہیں معاف کر سکتا. ولم اور نہیں یسرو وہ اصرار کرتے علا اوپر اس کے ما جو فعلو انہوں نے کیا وہم جب کہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے کلو بنی آدم خطاؤن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے پہلے سے کہ تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں. اب کیا ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، تو لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کو فوراً ریئلائز ہو جاتا ہے، فوراً احساس ہوتا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے. پھر ایک اور کوالٹی اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بتائی یسرو، وہ اس ولا یسرو ولم یسرو اور نہیں وہ اصرار کرتے، یعنی کہ اپنے اس گناہ پر وہ اصرار نہیں کرتے. غلطی ایک بار ہو گئی پھر فوراً اس سے ہٹ جاتے ہیں، نہ کہ بار بار اس کو انٹینشنلی انسان کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں جزاؤہم بدلہ ان کا مغفرۃ بخشش ہے. تو ایسے لوگ جب بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف کر دیتے ہیں. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. اور کیا ہے ان کے لیے؟ وہ جنات اور باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، یعنی کہ وہ زندگی کبھی ختم ہونے کی ہے ہی نہیں. اس زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں نا، اور نہ ہی زندگی کی نعمتوں کا ہے. آج ہے وہ نعمت آپ کے پاس اور کل نہیں ہے، لیکن قیامت کے بعد جب انسان جنت میں چلا جائے گا پھر وہاں پر کیا ہے، وہ نعمتیں کبھی چھننے والی نہیں، نہ وہ پرانی ہونے والی ہیں، نہ وہ ختم ہونے والی ہیں، اور نہ ہی وہ چھننے والی ہیں. وَنِعْمَ اور کتنا اچھا ہے اجر العاملین اجر عمل کرنے والوں کا. تو اجر کن کو ملے گا؟ عمل کرنے والوں کو، صرف باتوں سے نہیں عمل سے جو ہے وہ اس چیز کا اقرار کرنا ہوگا کہ ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں. قد تحقیق خلط گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے سنن ان کئی طریقے فسیرو تو چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظرو پھر دیکھو کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا. ہذا یہ بیان ایک بیان ہے، یعنی کہ یہ قرآن، یہ آیات جو پڑھی جا رہی ہیں یہ کیا ہے؟ ایک بیان ہے للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے. پھر تقوی کا ذکر آ گیا. ولا تہنوا اور نہ تم کمزور پڑو، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو، وانتم اور تم ہی الاعلون بلند ہو ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مؤمن. تو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں اس اہل ایمان کو کہ تم کمزور نہ پڑو، نہ ہی تم غم کرو. آج بھی مسلمان کمزور ہے نا، پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ذلت اور رسوائی کی زندگی جو ہے وہ گزاری جا رہی ہے. خاص طور پر کچھ علاقوں میں تو بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کمزور نہ پڑو اور نہ ہی غم کرو. اگر تم مومن ہو تو کامیابی بالآخر تمہارے ہی لیے ہے. ان اگر یمسسکم پہنچا تمہیں قرحن کوئی زخم، فقد تو تحقیق مسا پہنچ چکا ہے القوم اس قوم کو قرحن زخم مثلہ مانند اسی کے. وتلکا اور یہ ایام و دن نداولھا ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں بین الناس درمیان لوگوں کے، یعنی کہ دن اچھے برے آتے رہتے ہیں. ولیعلم اور تاکہ جان لے اللہ الذین ان کو جو آمنوا ایمان لائے، ویتخذوا اور وہ بنا لے منکم تم میں سے شہداء گواہ، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں وہ محبت رکھتا الظالمین ظالموں سے. ولیمحص اور تاکہ خالص کر لے. کیوں آتی ہیں مشکلیں، کیوں آتی ہیں انسان کے اوپر تکلیفیں؟ یا جنگ کے حالات میں جو خاص طور پر غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ولیمحص اور تاکہ خالص کر لے اللہ الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے، ویمحق اور مٹا دے الکافرین کافروں کو. ام کیا حسب تم گمان کیا تم نے ان کے تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں، ولما حالانکہ ابھی تک نہیں، یعلم جعنا اللہ نے الذین انہیں جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا منکم تم میں سے، ویعلم اور تاکہ وہ جان لے الصابرین صبر کرنے والوں کو. تو یہ جو جنگ کے طور پر آزمائشیں آ رہی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں پر آئیں، یا اب بھی جو مسلمانوں پر اگر آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایسے ہی ہمیں بس ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو ہمیں جنت دے دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ بھی کریں گے، ہمارے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی. ہم نے سورہ البقرہ میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح سے آزمائیں گے، اور پھر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ وَيَعْلَمَ اور تاکہ وہ جان لے الصابرین صبر کرنے والوں کو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق تم تھے تم تمنون
تم تمنا کرتے الموتا موت کی من قبل اس سے پہلے ان کے تلقوہ تم ملو اسے فقط بس تحقیق رأیتموہ دیکھ لیا تم نے اسے وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے وما اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رسول ایک رسول قد تحقیق خلط گزر چکے من قبل ہی اس سے پہلے الرسل کئی رسول ان کیا پھر اگر ماتا وہ مر جائیں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو جائیں او قتلا یا وہ قتل کر دیے جائیں انقلبتم پلٹ جاؤ گے تم علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو ہے وہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہمارا تعلق ہے نا، اللہ کے نبی ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہیں تو پھر کیا ہے، کیا ہمارا ایمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم فوراً جو ہے واپس پھر جائیں، واپس جو ہے وہ کفر کی حالت پر چلے جائیں؟ ومن اور جو کوئی ینقلب پلٹ جائے گا علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر فلن تو ہرگز نہیں یضر وہ نقصان دے گا اللہ کو شیئن کچھ بھی، یعنی جو کوئی مرتد ہو جاتا ہے یا جو کوئی پھر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي اور ان قریب بدلہ دے گا اللہ الشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ وما کانا اور نہیں ہے لنفس کسی نفس کے لیے ان کے تموتا وہ مرے الا مگر باذن اللہ کے اذن سے کتاباً لکھا ہوا معجلہ مقرر وقت ہے، یعنی کہ اللہ کے لکھے ہوئے وقت سے پہلے کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ ومن اور جو کوئی یرید چاہتا ہے ثواب الدنیا بدلہ دنیا کا نؤتی ہی ہم دیتے ہیں اسے منہا اس میں سے۔ ومن اور جو کوئی یرید چاہتا ہے ثواب الآخرتی ثواب آخرت کا نؤتی ہی ہم دیں گے اسے منہا اس میں سے وسنجزی اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے الشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر، ہر حال میں شکر، الحمدللہ علی کل حال، تو پھر کیا ہے، پھر بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر صرف دنیا ہی مانگتے رہے تو دنیا ہی ملے گی، پھر آخرت میں کچھ نہیں۔ وَكَأَيِّن اور کتنے ہی من نبی نبیوں میں سے قاتل جنگ کی معہو ان کے ہمراہ ربیون رب والوں نے کثیر بہت سے فما تو نہ وہنو انہوں نے سستی دکھائی لما اس کے لیے جو اصابہم پہنچا انہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگوں نے جنگیں کی ہیں، اور ان کے ساتھ جو رب والے تھے، ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے اپنے انبیاء کا خوب ساتھ دیا، انہوں نے سستی نہیں دکھائی۔ وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا اور نہ وہ دبے، واللہ اور اللہ یحب محبت رکھتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ وما اور نہیں کانا تھی قولہم بات ان کی الا مگر ان یہ کہ قولو انہوں نے کہا، یعنی کہ اس وقت کے انبیاء اور ربیون کیا کہتے تھے جب ان پر تکلیف آتی تھی، جب وہ جنگ کی حالت میں ہوتے تھے، ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا گناہ ہمارے، و اسرافنا اور زیادتیاں ہماری، فی امرنا ہمارے معاملے میں، وثبت اور جما دے اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں۔ فآتاہم تو عطا کیا انہیں اللہ نے ثواب الدنیا ثواب دنیا کا، وحسنا اور اچھا ثواب الآخرتی آخرت کا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھی دی، دنیا میں بھی کامیابیاں دی، اور آخرت کا تو ان کا ثواب ہے ہی اچھا۔ واللہ اللہ یحب المحسنین محبت کرتا ہے محسنین سے۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کن سے محبت کرتے ہیں، تو اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم کن میں سے بنتے ہیں، صابرین میں سے، محسنین میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا ورنہ پلٹ جاؤ گے تم، خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر۔ بل اللہ بلکہ اللہ مولاکم مددگار ہے تمہارا، یعنی کہ مدد چاہیے تو کس کی طرف لپکنا ہے، اللہ کی طرف، وہو خیر اور وہ بہتر ہے الناصرین مدد کرنے والوں میں۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوبی دلوں میں، الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، الرعب روب کو، بما بوجہ اس کے جو اشرکو انہوں نے شریک ٹھہرایا، باللہ ساتھ اللہ کے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار کے دل میں مومنوں کا روب بٹھا دیتے ہیں۔ ماں اس کو جو لم نہیں ینزل اس نے نازل کی ہی بھی جس کی سلطانن کوئی دلیل، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا النار آگ ہے، وبئس اور کتنا برا ہے
الظالمین، ٹھکانہ ظالموں کا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صدقکم سچا کر دکھایا تم سے، اللہ نے، وعدہ وعدہ اپنا، اذ جب تحسونہم تم قتل کر رہے تھے انہیں، بِإِذْنِهِ اس کے اذن سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشل تم بزدلی دکھائی تم نے، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر رسول کے حکم کے بارے میں، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، من بعد بعد اس کے، ما جو اراکم اس نے دکھایا تمہیں، ما وہ جو تحبون تم پسند کرتے ہو، منکم تم میں سے کوئی، من جو یرید الدنیا چاہتا ہے دنیا کو، ومنکم اور تم میں سے کوئی ہے، من جو یرید الاخرہ چاہتا ہے آخرت کو، ثم پھر صرفکم اس نے پھیر دیا تمہیں، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، واللہ اور اللہ، ذو فضل فضل والا ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب تصعدون تم چڑھے جا رہے تھے، ولا اور نہ تلوون تم مڑ کر دیکھ رہے تھے، علی احد کسی ایک کو، والرسول اور رسول یدعوکم بلا رہے تھے تمہیں، فی الاخراکم تمہارے پیچھے سے، یعنی کہ احد کے مقام پر جب جنگ ہوئی تو اس وقت کا جو ہے واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ کے نبی جو ہے ان کو پیچھے سے بلا رہے تھے اور صحابہ جو ہیں وہ آگے آگے دوڑ رہے تھے، فَأَثَابَكُمْ تو اس نے دیا تمہیں، غمن غم، بغمن ساتھ غم کے، لِكَيْ لَا تاکہ نہ تحزنوا تم رنج کرو، علی اس پر ما جو فاتکم چھن گیا تم سے، ولا اور نہ ما جو اصابکم پہنچا تمہیں، واللہ اور اللہ خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو، ثم پھر انزل اس نے اتارا، علیکم تم پر، من بعد الغمی بعد غم کے، امنتن امن، نعاسن ایک اونگ، یغشا ڈھانپ لیا اس نے، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ، قد تحقیق، اہمتہم فکر میں ڈالا انہیں، انفسہم ان کے نفسوں نے، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق نہ حق، ظن گمان کرنا، الجاہلیتی جاہلیت کا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیئن کوئی چیز، قل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک معاملہ، کلہ سب کا سب، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، ما جو لا یبدون نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے، لکا آپ کے لیے، یعنی کہ دل میں ان کی کہا تھا مال غنیمت کی محبت، اور ان کو یہ ہو رہا تھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ جا رہا ہے اور پتہ نہیں ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا، ان کو امن دی، ان کو ایک سکون کی جو ہے وہ اونگ عطا کی، جس سے ان کی تھوڑی وہ جو غم کی حالت تھی اس سے وہ نکل آئے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، لو اگر کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامری معاملے میں سے، شیئن کچھ بھی، ما نہ قتلنا قتل کیے جاتے ہم، ہا ہونا اس جگہ، یعنی کہ اب کیا ہے، جزا فضا کر رہے ہیں، اب جو ہے وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو اس جنگ میں کچھ بھی نہیں تھا، غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، قل کہہ دیجئے، لو اگر کون تم ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز البتہ نکل پڑتے، الذین وہ جو کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم جن پر، القتل قتل ہونا، الی مضاجعہم طرف اپنے سونے یعنی موت کے مقامات کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے نصیب میں موت لکھی ہے، تمہارے نصیب میں قتل ہونا لکھا تھا، تمہارا وہ وقت مقرر تھا، تو تمہیں نکلنا ہی تھا اپنے گھر سے، اب جو ہے وہ یہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے کہ ہم کیوں جنگ کے لیے نکلے، ہم تو مارے گئے اور یہ سب، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہاری موت نے تو تمہیں آ ہی لینا تھا، وَلِيَبْتَلِيَ اور تاکہ آزما لے، اللہ تو یہ مشکل کیوں آئی ہے، غزوہ احد کی ناکامی کیوں ملی ہے، تاکہ آزما لے اللہ، ما اس کو جو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ وہ خالص کر دے، ما اس کو جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید، ان الذین بے شک وہ جو، تولوا پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئیں، الجمعانی دو جماعتیں، انما بے شک، استزلہم پھسلا دیا انہیں، الشیطان شیطان نے، ببعد بوجہ بعض اعمال کے، ما جو کسبو انہوں نے کمایا ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا درگزر کیا، اللہ نے، عنہم ان سے، ان اللہ بے شک اللہ، غفور بہت بخشنے والا، الحلیم بہت بردبار ہے، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو نہ تم ہو جاؤ، کالذین اس کی طرح، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقالوا اور انہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، اذا جب ضربوا وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، او یا کانو تھے وہ،
غزن غازی یعنی کہ لڑنے والے، لو اگر کانو ہوتے وہ عندنا ہمارے پاس، مانا ماتو وہ مارے جاتے، وما اور نہ قتلو وہ قتل کیے جاتے۔ اب جو منافقین تھے جو یہ جزا فضا کر رہے تھے پہلے بھی، اب وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو جن کے کوئی بھائی بہن، جن کے کوئی بھائی وغیرہ مارے گئے جنگ میں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اگر جنگ نہ کرنے جاتے تو تم نہ مارے جاتے، تم تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، لیکن کیونکہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے گئے تو دیکھو اس لیے تمہارا بھائی مارا گیا، تمہارا فلاں مارا گیا۔ تو وہ اب ان کو اس طرح سے بہکانے کی کوشش کریں، لیجعل تاکہ بنا دے اللہ ذالک اس کو حسرتاً حسرت کا سبب، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی انسان جنگ میں جانے سے نہیں مرتا، اس کی اگر موت لکھی ہوتی ہے تو تبھی وہ مرتا ہے۔ واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا ان اور البتہ اگر قتل تم قتل کیے جاؤ تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او یا مت تم مر جاؤ تم، لمغفرتن البتہ بخشش من اللہ اللہ کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت، خیرن بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس سے بہتر اور کیا بات ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ اور تمہیں بخشش اور اس کی رحمت ملے، بجائے اس کے کہ تم اس دنیا میں بچ کے اور تم بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، اور جو تم جمع کر رہے ہو دنیا کا سامان، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ولا ان اور البتہ اگر مت تم مر جاؤ تم، او یا قتل تم قتل کیے جاؤ تم، اللہ البتہ طرف اللہ کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، فبما پھر بوجہ رحمت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، لنتا نرم ہو گئے آپ، لہم ان کے لیے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صحابہ کے ساتھ نرمی برتی، حتیٰ کہ کچھ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور اپنا جو ہے وہ درہ چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نرم ہو گئے آپ ان کے لیے، ولو اور اگر کنتا ہوتے آپ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فضًا تندخو غلیظ القلب سخت دل، لانفضوا البتہ وہ منتشر ہو جاتے، من حولک آپ کے آس پاس سے، یعنی کہ یہ دعوت دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ نرم دل ہو اور سخت دل نہ ہو، کیونکہ ورنہ پھر دعوت کا کام جو ہے وہ ہو نہیں پاتا۔ فاعفو پس درگزر کیجئے، عنہم ان سے، واستغفر اور بخشش مانگیے، لہم ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کیجئے ان سے، فی الامر معاملے میں۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ جن صحابہ سے غلطی ہو گئی ہے غزوہ احد میں، انہوں نے اپنا درہ چھوڑ دیا، آپ کی بات نہیں مانی، لیکن اب پھر آپ نے دوبارہ کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو درگزر کرنا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے اور ان سے پھر مشورہ کرنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، ہمیں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے ایک بار بڑی، تو ہم تو پھر دوبارہ کبھی اس کو معاف نہیں کرتے، معاف کر بھی دیں تو دوبارہ کبھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اس سے کسی قسم کا مشورہ کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ نہیں، اب ان صحابہ سے آپ نے دوبارہ مشورہ بھی کرنا ہے۔ فَإِذَا پھر جب عزمتا پختہ ارادہ کریں آپ، فتوکل تو توکل کیجئے، اللہ اللہ پر۔ پہلے کرنے کا کام کیا ہے ہمارا، ہم نے پہلے ارادہ کرنا ہے، پھر ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ ارادہ میرے دل میں ہے نہیں کوئی بھی کام کرنے کا اور میں کہوں بس اللہ پہ میرا توکل ہے، اس نے کرانا ہوگا کام تو مجھ سے کروا لے گا، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہلے پختہ ارادہ پھر توکل۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب المتوکلین محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ ایک اور صفت کا پتہ چل گیا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، توکل کرنے والے۔ ان اگر ینصرکم مدد کرے تمہاری اللہ اللہ، فلا تو نہیں غالبا کوئی غالب آنے والا، لکم تم پر، و ان اور اگر یخذلکم وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن تو کون ہے، ذا الذی وہ جو، ینصرکم مدد کرے گا تمہاری، من بعدہ بعد اس کے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کیا کریں، المؤمنون ایمان والے۔ وما اور نہیں کانا ہے، لنبی کسی نبی کے لیے، ان کے یغل وہ خیانت کرے، ومن اور جو کوئی یغل خیانت کرے گا، یأتی وہ لے آئے گا، بما اس کو جو غلہ اس نے خیانت کی، یوم القیامت دن قیامت کے، ثم پھر یوفا پورا دیا جائے گا، کلو ہر نفس نفس کو، ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ، لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ افمن کیا بھلا وہ جو، اتبع پیروی کرے، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے جو، با پلٹے بسخط ساتھ ناراضگی کے، من اللہ طرف اللہ کے، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا، جہنم ہو، وبئس المصیر اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ دو کیریکٹرز ہیں، ایک وہ جو
اللہ کی رضا کے کام کرتا ہے اور ایک وہ جو اللہ کی ناراضگی کے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم وہ درجات مختلف درجوں میں ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ اور انصاف کا تقاضا بھی تو یہی ہے نا کہ جو عمل کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی، جو نہیں کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ بصیر، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق، منا احسان کیا، اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب بعثا اس نے بھیجا فیہم انہی میں رسولاً ایک رسول، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، یعنی انہی میں سے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے احسان کہہ رہے ہیں، تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، ان کا ہمارے لیے آخری نبی بن کر آنا مسلمانوں پر، مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور آج بھی جو ہے وہ دنیا میں یہ مسلمان تو مسلمان، نان مسلمز بھی جو ہیں وہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسٹ، جو دنیا میں بیسٹ آدمی گزرے ہیں ان میں مانتے ہیں۔ تو یہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے؟ یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتی ہی آیات اس کی، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، یعنی کہ ہمیں ایسے عمل بتائے جس سے ہم اپنے آپ کو پاک کر سکیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو ہر قسم کی غلاظتوں سے پاک کر سکیں۔ اور کیا؟ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے انہیں، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، کتاب بھی سکھائی اللہ کے نبی نے ہمیں، اور حکمت بھی بتائی، سمجھ بوجھ، رشد، سمجھ بوجھ کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سب ہمیں احادیث سے ملتا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں حکمت سے۔ وَإِنْ، اور بے شک، کانو تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال، البتہ گمراہی میں، مبین، کھلی۔ اولما، کیا بھلا جب، اصابتکم، پہنچی تمہیں، مصیبت، ایک مصیبت، قد تحقیق، اصب تم، پہنچائی تم نے، مثلیہا، اس سے دگنی، قل تم، کہا تم نے، انا، کہاں سے آئی، ہذا یہ، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، من عند انفسکم، تمہارے نفسوں کی جانب سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کلی، اوپر ہر شیء، ان چیز کے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وما، اور جو کچھ، اصابکم، پہنچا تمہیں، یوم، جس دن، التقا، آمنے سامنے ہوئیں، الجمعانی، دو جماعتیں، فبإذن اللہ، بس اللہ کے اذن سے تھا، یعنی کہ جنگ کے موقع پر جو بھی تکلیف تمہیں پہنچی وہ کہاں سے آئی؟ وہ اللہ کے اذن سے آئی۔ وَلِيَعْلَمْ، تاکہ وہ جان لے، المؤمنین، مومنوں کو، وَلِيَعْلَمْ، اور تاکہ وہ جان لے، الذین، ان کو، جنہوں نے نافقوا، منافقت کی، اللہ اکبر۔ وقیلہ، اور کہا گیا، لہم، انہیں، تعالوا، آؤ، قاتلوا، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا دفاع کرو، قالوا، انہوں نے کہا، لو، اگر، نعلم، ہم جانتے ہوتے، قتالا، جنگ کرنا، لاتبعناکم، ضرور پیروی کرتے تمہاری۔ یہاں پر منافقین کے بہانے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جنگ کرنا ہی نہیں آتا۔ ہم، وہ، للکفری، کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان سے، للایمان، بنسبت ایمان کے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما، جو، لیسا، نہیں تھا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، اللہ اکبر۔ واللہ، اور اللہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما، اس کو، جو، یکتمون، وہ چھپاتے تھے، الذین، وہ، جنہوں نے، قالوا، کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، وقعدوا، اور وہ خود بیٹھ گئے، لو، اگر، اطاعونا، وہ اطاعت کرتے ہماری، ما، نہ، قتلوا، وہ قتل کیے جاتے۔ اب وہ صحابہ جو جنگ میں شامل ہوئے اور ان کے کچھ دوست احباب، بھائی وغیرہ اس میں شہید ہوئے، اب کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ تم دیکھا، اگر تم ہماری بات مانتے نا، منافقین کہہ رہے ہیں ان سے کہ اگر تم ہماری بات مانتے تو آج تم بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے، یا تمہارے بھائی بھی، تمہارے دوست بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، فدرؤ، پس دور کرو، عن انفسکم، اپنے نفسوں سے، الموت، موت کو، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، یعنی کہ اگر تم سچ بول رہے ہو کہ اس وجہ سے وہ صحابہ مارے گئے کہ انہوں نے جنگ کی، یا اس وجہ سے تم یہاں آج زندہ بیٹھے ہو کہ تم جنگ پر نہیں گئے، تو پھر تم اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور نہ آپ ہرگز گمان کریں، الذین، ان کو، جو، قتلوا، قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن، مردے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم، پاس اپنے رب کے،
یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ جو یہاں دنیا میں بیٹھ کر منافقین ان کے بارے میں باتیں کریں کہ ہائے بیچارے مارے گئے یا ہائے بیچارے قتل کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہیں کیا پتہ وہ کن عیشوں میں ہیں، وہ کن آسانیوں میں ہیں۔ فریحین، خوش ہوتے ہیں، بما، اس پر جو آتاہم، عطا کیا انہیں، اللہ نے، من فضلہ، ہی اپنے فضل سے، ویستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بالذین، ان کے بارے میں، لم، نہیں، یلحقوا، وہ ملے، بہم، انہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، یعنی کہ ان کے جو بھائی ابھی دنیا میں ہیں، جو ابھی زندہ ہیں، ان کے بارے میں وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی الحمدللہ حق کی، جو حق کے راستے پر ہیں، ان کے بارے میں وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کا شکر ہے حق کے راستے پر ہیں، تو انشاءاللہ وہ ان سے ملنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں سوچ کر وہ وہاں اللہ کے ہاں خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نا خوف، ان کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون، وہ خوش ہوتے ہیں، بنعمت، نعمت پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل پر، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المؤمنین، اجر ایمان والوں کا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو اجر کوئی انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ اس کو ضرور دیں گے۔ الذین، وہ جنہوں نے، استجابوا، حکم مانا، للہ، اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، من بعد، بعد اس کے، ما، جو، اصابہم، پہنچا انہیں، القرح، زخم، للذین، ان کے لیے، جنہوں نے، احسن، احسان کیا، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی کیا، اجر عظیم، ان کے لیے کیا ہے، اجر بہت بڑا۔ یعنی کہ تکلیفیں آنے کے باوجود، جنگ میں ہار جانے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ نہیں چھوڑی، پھر بھی احسان کرتے رہے، پھر بھی تقوی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے لیے ہے اجر عظیم۔ الذین، وہ جو، قال، کہا، لہم، انہیں، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد تحقیق، جمعوا، وہ جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، پس ڈرو ان سے، فزادہم، پس اس نے بڑھا دیا انہیں، ایماناً، ایمان میں۔ اب انہیں خبر ملی، وہ جو زخمی صحابہ تھے غزوہ احد میں، کہ دوبارہ کافرین جو ہے مشرکین آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو اس چیز سے وہ گھبرائے نہیں، حالانکہ وہ زخمی حالت میں تھے، زخموں سے چور چور تھے، پھر بھی وہ گھبرائے نہیں، کیا ہوا، اس چیز نے انہیں، فزادہم ایمانا، اس نے بڑھا دیا انہیں ایمان میں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا، کافی ہے ہمیں، اللہ، اللہ، ونعم الوکیل، اور کتنا اچھا ہے کارساز۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا رویہ، کہ جب اس پر تکلیف آتی ہے تو اگلی تکلیف کو کیسے ویلکم کرتا ہے، حسبنا اللہ کہہ کے، کہ کافی ہے مجھے کیا ضرورت ہے تکلیف سے ڈرنے کی، میرے ساتھ اللہ ہے۔ فانقلبوا، پس وہ پلٹ آئے، بنعمت، ساتھ نعمت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل کے، لم، نہیں، یمسسہم، چھوا انہیں، سوء، کسی برائی یا تکلیف نے، یعنی کہ دوبارہ جب ان کو پتہ چلا، وہ جو کافرین دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ مسلمان دوبارہ تیار ہیں، تو پھر وہ واپس لوٹ گئے، پھر دوبارہ وہ جنگ نہیں ہوئی۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، واللہ، اور اللہ، ذو فضل، فضل والا ہے، عظیم، بہت بڑے، انما، بے شک، ذالکم، یہ، الشیطان، شیطان ہے، یخوف، جو ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں کو، یعنی منافقین کے اندر یہ جو جنگ کا خوف تھا، ڈر کا خوف تھا کہ ہم جنگ میں گئے تو ہم مارے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ڈر ان کے دلوں میں کون ڈالتا ہے، یہ ان کے دلوں میں شیطان ڈالتا ہے۔ فلا، تو نہ، تخافوہم، تم ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان اگر کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان والے، تو اگر ہم ایمان والے ہیں تو کس سے ڈرنا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کسی وسوسے سے، کسی شیطان کے وسوسے سے، کسی انسان کی بات سے نہیں ڈرنا ہے۔ ولا، اور نہ، یحزنک، غمگین کرے آپ کو، الذین، وہ جو، یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حلیم مزاج کے تھے اور بہت ہی حساس طبیعت کے تھے، تو جب کافرین اس طرح کے عمل کرتے تھے اللہ کی نافرمانی کے، تو آپ کا دل بہت دکھتا تھا، تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں ان کافروں کے جلدی کفر کرنے پر، انہم، بے شک وہ، لن، ہرگز نہیں، یضر، وہ نقصان دے سکتے، اللہ کو، شیئن، کچھ بھی، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ کے، نا، یجعل، وہ رکھے، لہم، ان کے لیے، حظاً، کوئی حصہ، فی الآخرت، آخرت میں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے، اشتروا، خرید لیا، الکفر، کفر کو، بالایمانی، بدلے ایمان کے۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ انسان صرف محض اس چند روزہ دنیا کی خاطر کفر کو خرید لے ایمان کے بدلے۔ لن، ہرگز نہیں، یضروا، وہ نقصان دے سکتا، اللہ کو، شیئن، کچھ بھی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور نہ ہرگز گمان کریں،
الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، انما بے شک جو نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم انہیں خیر بہتر ہے، لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ کافروں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، کہ ہم ان کو فوری نہیں پکڑ رہے ہیں ان کے کسی گناہ پر، تو اس پر وہ خوش نہ ہوں۔ انما بے شک نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم انہیں، لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں، اثمن گناہ میں، استغفر اللہ۔ تو اللہ کی طرف سے اگر ڈھیل مل رہی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد مجھ پر پکڑ نہیں آئی، تو زیادہ ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، اور ڈھیل کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ ہم مزید گناہ میں بڑھتے جائیں اور پھر ایک دم اللہ کی پکڑ آئے۔ اور اگر کوئی گناہ ہوتے ہی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ انسان سدھر جائے اور انسان واپس اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ ما کانا نہیں ہے اللہ لیذرا کہ وہ چھوڑ دے المؤمنین مومنوں کو، علی اوپر اس کے، ما جو ہو، تم علیہ جس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ وہ چھانٹ دے، الخبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپاک اور پاک کو الگ کرتے ہیں، کیسے؟ آزمائش میں ڈال کر۔ وما اور نہیں کانا ہے اللہ لیطلعکم کہ وہ آگاہ کرے تمہیں، علی الغیب غیب پر، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ، یجتبی چن لیتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے۔ فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وإن اور اگر تؤمنوا تم ایمان لاؤ گے، وتتقوا اور تم تقوی کرو گے، فلکم تو تمہارے لیے اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا۔ پھر ایمان اور تقوی کی بات دیکھیں، ساتھ ساتھ آئی ہے۔ ولا تحسبن اور نہ ہرگز گمان کریں، الذین وہ جو، یبخلون بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، آتاہم عطا کیا انہیں، اللہ نے، من فضلہ ہی اپنے فضل سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہرگز نہ یہ سمجھیں جو بخل کرتے ہیں، اللہ نے جو ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، یعنی کہ ایک بخیل انسان صرف صدقہ کرنے سے یا کسی کا کوئی ہیلپ کرنے سے اس لیے رک جاتا ہے کہ اس کا مال کم ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو اس کو دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ نے دیا، وہ اس کا تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہوا وہ خیر بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شر برا ہے، لہم ان کے لیے، یعنی کہ بخیلی کرنا، بخل کرنا، ہاتھ روکنا، وہ انسان تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو میں نے پیسے بچا لیے، میں نے صدقہ نہیں کیا تو میں نے پیسے بچا لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہوا شر لہم وہ برا ہے ان کے لیے، سیطوقون ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، استغفر اللہ، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما اس کا جو، بخلو انہوں نے بخل کیا، بھی جس کا، یوم القیامتی دن قیامت کے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ، بما اسے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب باخبر ہے۔ لقد البتہ تحقیق، سمع سن لی، اللہ نے، قولا بات، الذین ان کی جنہوں نے، قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ، فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء غنی ہیں، یعنی کہ کچھ جو ہیں وہ مشرکین اور کافروں نے کیا مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ جو صدقہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ شاید فقیر ہیں اور ہم تو بڑے غنی ہیں جو ہم سے مانگا جا رہا ہے کہ صدقہ دو۔ سنکتبو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ضرور ہم لکھ لیں گے، ما جو قالو انہوں نے کہا، اللہ اکبر۔ کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لکھ لیں گے ضرور جو انہوں نے کہا، وقتلہم اور قتل کرنا ان کا، انبیاء کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ونقول اور ہم کہیں گے، ذوقوا چکھو، عذاب الحریق عذاب جلنے کا، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ، لیسا نہیں، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر، الذین وہ جنہوں نے، قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، عہدہ عہد لے رکھا ہے، الینا ہم سے، اللہ کے، نہ نؤمن ہم مانے، لرسول کسی رسول کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یأتینا وہ لائے ہمارے پاس، بقربان ایک قربانی۔ یہ اہل کتاب کا جو ہے وہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی، ان کا یہ انہوں نے ایک بات رکھی کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے یا ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ ہم کسی رسول کو تب تک نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک قربانی نہ لے آئے، کیا ہو اس قربانی کے ساتھ، تأکلہ کھا جائے اسے، النار آگ، قل کہہ دیجئے، قد تحقیق، جاءکم آئے تھے تمہارے پاس، رسول ان کے رسول، من قبل مجھ سے پہلے، بالبینات ساتھ واضح دلائل کے۔ کتنی خوبصورت دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ
جو پہلے تم پر رسول بھیجے گئے تھے وہ سب دلائل کے ساتھ آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات دیے، لیکن وہ معجزے دیکھ کر تب تو تم ایمان نہیں لائے. اور اب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ آپ بھی ہمیں کوئی معجزے دکھائیں تو ہم تبھی آپ پر ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَبِالَّذِي، اور ساتھ اس چیز کے جو قل تم کہی تم نے، فَلِمَ تو کیوں، قتلتموہم قتل کیا تھا تم نے انہیں، ان اگر کون تم ہو تم صادقین سچے. یعنی اگر تمہیں جو ہے وہ معجزات دیکھ کر ہی ایمان لانا تھا تو وہ نبیوں نے دکھائے تھے تمہیں معجزات، تم لے آتے ایمان، لیکن تب تو تم نہیں لائے. فَإِن، پھر اگر کذبوکا وہ جھٹلائیں آپ کو، فقد تو تحقیق کذبا جھٹلائے گئے، رسل کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ لائے بالبینات واضح دلائل، والزبری اور صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے جھٹلانے پر دل چھوٹا نہ کیجیے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء جو آئے ان کو انہوں نے جھٹلایا تھا. تو ایک طبقہ ہوتا ہے، ایک گروہ ہوتا ہے یہ لوگوں کا جو مان کر دیتے ہی نہیں، ان کو کتنی بھی دلیلیں آپ دکھا دیں. کل نفس ذائقۃ الموت، کلو ہر نفس نفس، ذائقۃ چکھنے والا ہے، الموتی موت کو. وَإِنَّمَا اور بے شک توفونا تم پورے پورے دیے جاؤ گے، اجورکم اجر اپنے، یوم القیامت قیامت کے دن. فمن تو جو کوئی زحزحا دور کیا گیا، عن الناری آگ سے، وادخلا اور داخل کیا گیا، الجنت جنت میں، فقد فاز تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر، یہ ہے اصل کامیابی. اس کو آپ انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جس کو آگ سے دور کر لیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اور ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ میں اور آپ، ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور ہمیں بس لگتا ہے یہ جو دنیا ہے اس میں ہی ہمیں سب کچھ مل جائے، ہم اس میں ہی کامیاب ہو جائیں، اور بس یہی ہماری تمنا رہتی ہے. لیکن اصل تمنا کیا ہونی چاہیے، اصل خواہش کیا ہونی چاہیے؟ آخرت کی کامیابی کی خواہش، کہ اگر یہ اعلان ہو کہ ہاں جی فلاں بن فلاں جو ہے وہ جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ ہے اصل کامیابی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں زندگی دنیا کی، الا مگر متاع الغرور سامان دھوکے کا. لَتُبْلَوُنَّ، اور لَتُبْلَوُنَّ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنے نفسوں میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، البتہ تم ضرور، البتہ کا لا بھی اور نون تشدید دونوں میں شدت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ضرور آزمائش آئے گی آئے گی. تو لہٰذا آزمائشوں کے آنے پر پریشان نہیں ہونا، دکھی نہیں ہونا کہ کیوں تکلیف آ گئی مجھ پر، کیونکہ یہ تو آنی ہی ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کیسے آزمائیں گے؟ مالوں سے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی زیادتی کر کے، کبھی مال زیادہ دے کے آزمائش ہوگی کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، کبھی مال کم کر کے آزمائش ہوگی کہ مجھ سے میری طرف پلٹتا ہے کہ نہیں، یا ناشکری تو نہیں کرتا. وَأَنفُسِكُمْ اور اپنے نفسوں میں، کبھی بیماری آ جائے گی، کبھی کوئی تکلیف آ جائے گی، کبھی کوئی فوت ہو جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ آزمائشیں ہیں. وَلَتَسْمَعُنَّ اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین ان سے جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان سے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، اذن اذیت، کثیرن بہت سی. وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی کرو، فَإِنَّ تو بے شک ذَلِكَ یہ، من عزم الامور بہت ہی ہمت والے کاموں میں سے ہے. وَإِذْ اور جب اخذ لیا اللہ نے، میثاق کا پختہ عہد، الذین ان سے جو اوتو الکتاب دیے گئے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے، للناس لوگوں کے لیے، ولا اور نہ، تکتمونہ تم چھپاؤ گے اسے، فنبذوہ پھر انہوں نے پھینک دیا اسے، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے. یعنی انہیں بھی کتاب دی گئی تھی، ان سے بھی پختہ عہد لیا گیا تھا کہ تمہیں کتاب دی جا رہی ہے، اب اس سے آگے پھیلاؤ، لیکن انہوں نے کیا کیا، وراء ظہورہم اسے پھینک دیا اپنی پشتوں کے پیچھے. واشتروا اور انہوں نے بیچ ڈالا بھی اسے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی میں، فبئس تو کتنا برا ہے، ما جو یشترون وہ خرید و فروخت کرتے ہیں. لا تحسبن نہ آپ ہرگز سمجھے، الذین انہیں جو، یفرحون خوش ہو رہے ہیں، بما اس پر جو، آتوا انہوں نے کیا، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، ان کے، یحمدوا وہ تعریف کیے جائیں، بما اس پر جو، لم نہیں، یفعلوا انہوں نے کیا. اللہ اکبر. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، فوراً کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ مروب نہ ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں. خاص طور پر منافقین کرتے کچھ نہیں تھے، لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں،
لم نہیں یفعلوا انہوں نے کیا، فلا تو نہ یحسبنہم آپ ہرگز سمجھیں انہیں بمفازۃ نجات پانے والے من العذابی عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک بادشاہت السماوات آسمانوں والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ علی کلی اوپر ہر شیء ان چیز کے قدیر بہت قادر ہے، ان بے شک فی خلق السماواتی تخلیق میں آسمانوں والارض اور زمین کی، واختلافی اور اختلاف میں اللیلی رات والنہاری اور دن کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، الذین وہ جو یذکرون یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، اللہ اکبر۔ اللہ کے بندے کیسے ہیں؟ ہر وقت جب کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کچن میں کھڑے ہوتے ہیں نا ہم لوگ، روز کچن میں کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یاد کیا کریں اللہ کو، وقود اور بیٹھے ہیں بس کچھ نہیں کر رہے، بس سوچ رہے ہیں تو کیا کریں اس وقت؟ اللہ کو یاد کریں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، جب لیٹتے ہیں کروٹیں بدلتے ہیں نیند نہیں آتی تو یاد کریں اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلقی تخلیق میں، السماوات آسمانوں والارض اور زمین کی، اور کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد، سبحانہ کا پاک ہے تو، فقنا پس بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے آگ کے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من جسے تدخلی تو داخل کرے گا، النار آگ میں، فقد پس تحقیق، اخزیتہ رسوا کر دیا تو نے اسے۔ اصل رسوائی تو یہی ہے، اصل بے عزتی اور شرمندگی کی بات تو یہی ہے کہ انسان آگ میں داخل کر دیا جائے، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، سمعنا سنا ہم نے، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکار رہا تھا، للایمانی ایمان کی، ان کے آمنو ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر اور دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا برائیاں ہماری، وتوفنا اور فوت کر ہمیں، مع الابرار ساتھ نیک لوگوں کے، اچھے خاتمے کی دعا ضرور کرنی ہے، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دے ہمیں، ما جو وعدتنا وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے یعنی کہ جنت کا وعدہ، ولا تخزینا اور نہ تو رسوا کر ہمیں، یوم القیامتی دن قیامت کے، انکا بے شک تو، لا تخلف المیعاد نہیں تو خلاف کرے گا وعدے کے، فاستجابا تو دعا قبول کر لی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی کہ بے شک میں، لا اضیع نہیں میں ضائع کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی دعا کا کیا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں میں ضائع کروں گا، عمل عاملن کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرن خواہ مرد ہو، او یا انثی عورت، یعنی کہ خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ جینڈر کی تقسیم نہیں کی ہے کہ مرد اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا اور عورت اگر کوئی عمل کرے گی تو اس کو کم ثواب ملے گا، دونوں اگر عمل کریں گے تو دونوں کو اجر ملے گا، بعدہم بعض تمہارے، من بعد بعض سے ہیں، فالذین تو وہ جنہوں نے، ہاجروا ہجرت کی، واخرجوا اور وہ نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا اور وہ اذیت دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا اور وہ مارے گئے، لاکفرن البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم برائیاں ان کی، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ثواباً ثواب یا بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن الثواب اچھا ثواب یعنی بدلہ ہے، لا یغرنک ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب چلنا پھرنا، الذین ان کا جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، یعنی کہ کافروں کا جو لائف سٹائل ہے، ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ان کا جو چال ڈھال ہے، اس سے مرعوب نہیں ہونا، متاع ان فائدہ اٹھانا ہے، قلیل تھوڑا سا،
ثم پھر مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے، وبئس المہاد اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ لیکن الذین وہ جو اتقوا ڈرے ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، نزلا مہمانی ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے۔ اللہ اکبر، اللہ کے مہمان بننا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے عمل کرنا ہے۔ وما اور جو عند اللہ پاس ہے اللہ کے، خیر بہتر ہے، للابرار نیکوکاروں کے لیے۔ وَإِنَّ اور بے شک، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لمن البتہ جو یؤمن ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکم طرف آپ کے، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہم طرف ان کے، خاشعین خشوع کرنے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، لا یشترون نہیں وہ بیچتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، ثمنًا قلیلا قیمت تھوڑی میں، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم پاس ان کے رب کے، ان اللہ بے شک اللہ، سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب ایک آخری نصیحت جو سورہ آل عمران میں کی جا رہی ہے، کن کو؟ مجھے اور آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اسبرو صبر کرو، وصابرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطو اور تیار رہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اے لوگو، اتقوا ڈرو، ربکم اپنے رب سے۔ سورہ آل عمران کا اختتام بھی تقوی پر اور سورہ النساء کا آغاز بھی تقوی پر، تو لہٰذا تقوی کو حاصل کرنا، اس کو اپنے اندر لانا انٹینشنلی بہت ضروری ہے۔ ربکم اپنے رب سے، الذی وہ جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد ایک جان سے، وخلق اور اس نے پیدا کی، منہا اسی سے، زوجہا بیوی اس کی، وبث اور اس نے پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے یعنی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے، رجالا مرد، کثیرا بہت سے، ونساء اور عورتیں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو، تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اس کے واسطے سے، والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبہ نگران۔ وآتو اور دو، الیتامى یتیموں کو، اموالہم مال ان کے، ولا تتبدلوا اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیث ناپاک کو، بالطیب پاک سے، ولا اور نہ تأکلوا تم کھاؤ، اموالہم مال ان کے، الی اموالکم طرف اپنے مالوں کے، یعنی کہ یتیموں کے مالوں کو بلا وجہ ہڑپ نہ کر جاؤ، انہو یقیناً وہ، کانا ہے وہ، حوباً گناہ، کبیرہ بہت بڑا، یعنی کہ یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ وَإِنْ اور اگر خفتم خوف ہو تمہیں، اللہ کے نہ تقسطوا تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى یتیم لڑکیوں میں، فانکحوا تو نکاح کر لو، ما جو، طابہ پسند آئیں، لکم تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنیٰ دو دو، وثلاثہ اور تین تین، یا تین تین، ورباع یا چار چار، فإن پھر اگر خفتم ڈر ہو تمہیں، اللہ کے نہ، تعدلوا تم عدل کرو گے، فواحدۃ تو ایک ہی سے نکاح کرنا ہے، او یا ما ملکت جن کے مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ، تعولوا تم نا انصافی کرو، یعنی کہ نا انصافی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی نکاح رکھے، اگر وہ اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتا، اگر وہ انصاف کر سکتا ہے تو ایک سے زیادہ کی اجازت ہے۔ وآتو اور دو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن مہر ان کے، نحلتاً خوش دلی سے، فإن پھر اگر طبنا وہ خوشی سے دے دیں، لکم تمہیں، عن شیئن کوئی چیز، منہ اس سے یعنی کہ اپنے حق مہر میں سے اگر وہ خوشی سے تمہیں کچھ دینا چاہیں، نفساً خود، فکلوہ تو کھاؤ اسے، ہنیئاً خوش مزہ، مریہ خوشگوار سمجھ کر، ولا تؤتوا اور نہ تم دو، السفہاء نادانوں کو، اموالکم مال اپنے، التی وہ جو، جعل بنایا، اللہ اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاماً قیام کا ذریعہ، ورزقوہم اور رزق دو انہیں، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور پہناؤ انہیں، وقولو اور کہو، لہم انہیں، قولاً بات، مرفوعہ بھلی، یعنی کہ اب کسی یتیم کی اگر کفالت آ گئی ہے تمہارے پاس تو کیا کرو، اس کے مال میں سے جو ہے وہ
اس کا مال اس کے حوالے مت کر دو، کیونکہ ابھی وہ نابالغ ہے، اس کو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے. تو اب اس کو کیا کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کے ساتھ اچھی بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو. کیونکہ بعض اوقات ہم یتیم کا جب خیال کرتے ہیں تو ہم ان کو کھلا دیتے ہیں، ان کو پلا دیتے ہیں، ان کو پیسے بھی بھیج دیتے ہیں، ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے دو بول جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو انہیں بات اچھی. وَابْتَلُوا، اور آزماتے رہو، الیتامہ یتیموں کو، یعنی کہ چیک کرتے رہو کہ کب وہ بالغ ہو جائیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا، وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو. فَإِن، پھر اگر آنستم پاؤ تم منہم ان میں رشدن سمجھ بوجھ، یعنی اب جب وہ میچور ہو جائیں، فدفعوا، تو دے دو، الیہم انہیں، اموالہم مال ان کے، ولا تأکلوها، اور نہ تم کھاؤ انہیں، اسرافن اسراف کرتے ہوئے، وبدارن، اور جلدی کرتے ہوئے، ان کے یکبروا، وہ بڑے ہو جائیں گے. ومن، اور جو کوئی کہنا ہے، غنی غنی، فلیستعفف، بس چاہیے کہ وہ بچے. یعنی کہ آپ کے پاس یتیم کی کفالت آئی ہے اور آپ کے پاس خود اتنا سرمایہ نہیں ہے، تو آپ اتنا تو اس کے مال میں سے لے سکتے ہیں کہ جس میں صرف گزر بسر ہو سکے، جو اس کے اخراجات ہیں آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کو جلدی کرتے ہوئے نہیں ختم کرنا، استعمال کرنا، کہ جلدی جلدی میں یتیم کا مال استعمال کر لوں کہ پھر تو وہ بڑا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ غنی ہیں، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ کو اس کے مال کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر فلیستعفف، بس چاہیے کہ وہ بچے. ومن، اور جو کوئی کانا ہے، فقیرن محتاج، فلیأکل، بس چاہیے کہ وہ کھا لے، بالمعروف، بھلے طریقے سے. اب کوئی محتاج ہے، کسی کے پاس خود اپنے پیٹ بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ یتیم کا کیسے پیٹ بھرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، معروف طریقے سے، جو جائز طریقے سے آپ کی ضرورت کے مطابق جتنا ہے اتنا آپ لے کے کھا سکتے ہیں. فَإِذَا، پھر جب دفعتم، دے دو تم، الیہم انہیں، اموالہم مال ان کے، فَأَشْہِدُوا، تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وَکَفَى بِاللَّہِ، اور کافی ہے اللہ، حسیبا، خوب حساب لینے والا. لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدانی، والدین، والاقربون، اور قرابت دار، وللنساء، عورتوں کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدانی، والدین، والاقربون، اور قرابت دار، مما، اس میں سے جو قلّ، قلیل ہو، منہو، اس مال میں سے، او یا کثورا، زیادہ ہو، یعنی مال تھوڑا ہو یا زیادہ، حصے تو برابر تقسیم ہوں گے. نصیباً، حصہ ہے، مفروضہ، فرض کیا گیا. وَإِذَا، اور جب حضرا، حاضر یا موجود ہوں، القسمۃ، تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قرابت دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مساکین، فارزقوہم، تو تم دو انہیں، منہو، اس مال میں سے. اب کیا ہے کہ ظاہر ہے کوئی انسان فوت ہو گیا، اب اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اب اس وقت اور دیگر رشتہ دار بھی موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو. اور اہم، سب سے اہم بات، دینے سے بھی زیادہ اہم بات کیا ہے، وقولو، اور کہو، لہم انہیں، قولا معروفا، بات اچھی، یعنی ان سے اچھے طریقے سے بات کرو. ولیخشا، اور چاہیے کہ ڈریں، الذی، وہ جو، لو، اگر، ترکوا، وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریۃ، اولاد، ضعافاً، کمزور، خافوا، وہ خوف کھائیں، علیہم، ان پر، فلیتقوا، پس چاہیے کہ وہ ڈریں، اللہ سے، ولیقولوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولا، بات، سدیدہ، سیدھی. یعنی کہ کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے بچے اب یتیم ہو گئے ہیں، اور اب وہ اس کے ورثاء میں مال تقسیم ہو رہا ہے، تو اس وقت انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ انسان اپنے اوپر بھی یہ سوچے کہ مجھے بھی کل کو مرنا ہے، اور اگر میں اپنے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاؤں تو ان کا کیا حال ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قَوْلًا، بات، سدیدہ، درست. ان الذین، بے شک وہ جو، یأکلون، کھاتے ہیں، اموال، مال، الیتامى، یتیموں کے، ظلماً، ظلم کرتے ہوئے، انما، بے شک، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، ناراً، آگ، وسیصلون، اور عنقریب وہ جلیں گے، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں. استغفر اللہ. یوصیکم، تاکید کرتا ہے تمہیں، اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر، مرد کے لیے، مثل، مانند، حظ، حصہ ہے، الانثیین، دو عورتوں کے. فإن، پھر اگر، کنہ، ہوں وہ، نساء، عورتیں، فوق، اوپر، اثنتین، دو سے، یعنی دو سے زیادہ ہوں، فلہن، تو ان کے لیے ہے، ثلثا، دو تہائی، ما، جو، ترکہ، اس میت نے چھوڑا. وإن، اور اگر، کانت، ہو وہ، واحدۃ، ایک عورت، فلہا، تو اس کے لیے، النصف، آدھا. ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل، واسطے، ہر واحد، ایک کے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، ترکہ، اس میت نے یعنی چھوڑا. ان، اگر، کانا ہے، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی اولاد. فإن، پھر اگر، لم، نہیں، یکن، ہے، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، ووارثہ، اور وارث ہوں اس کے، ابواہ، ماں باپ اس کے.
فلی امی ہی تو اس کی ماں کے لیے الثلث تیسرا حصہ ہے، فإن پھر اگر کانا ہوں لہو اس کے اخوتن بھائی بہن، فلی امی ہی تو اس کی ماں کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے، من بعد بعد وصیت وصیت پوری کرنے کے، یوسی وہ وصیت کر جائے بہا اس کی، او یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی کہ یہ جو وراثت کے مال کی تقسیم ہے یہ دو چیزوں کے بعد ہوگی، پہلے اس سے وصیت پوری کی جائے گی، پھر اس سے قرض کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد جو مال ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا، اس تقسیم کے مطابق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے۔ آباؤہم باپ تمہارے، و ابناؤکم اور بیٹے تمہارے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعا نفع میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں تو یہ چاہت ہوتی ہے نا کہ میں فلاں بچے کو زیادہ دے دوں یا میں فلاں کو زیادہ دے دوں، لیکن تقوی میں کون زیادہ قریب ہے اور تمہارے لیے فائدہ مند تمہارے مرنے کے بعد کون ہوگا جو تمہارے لیے صدقہ خیرات کرے گا، تمہارے لیے دعائیں کرے گا، یہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فریدتاً فریضہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، تو لہٰذا اس کو فریضہ سمجھ کے پورا کرنا چاہیے صحیح اور احسن طریقے سے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیماً بہت علم والا، حکیمہ بہت حکمت والا۔ ولکم اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ماں جو ترکہ چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان اگر لم نہ یکن ہو، لہن ان کے لیے، ولدن کوئی اولاد، فإن پھر اگر کانا ہے، لہن ان کے لیے، ولدن کوئی اولاد، فلکم تو تمہارے لیے ہے، الربع چھٹا حصہ، مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں، من بعد بعد وصیت وصیت کے، یوصینا وہ عورتیں وصیت کر جائیں، بہا جس کی، او یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد، ولہن اور ان عورتوں کے لیے ہے، الربع چوتھا حصہ، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے، یعنی کہ جب کوئی شوہر فوت ہو تو اس میں سے، ان اگر لم نہیں یکن ہے، لکم تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد، فإن پھر اگر کانا ہے، لکم تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد، فلہن تو ان یعنی بیویوں کے لیے، الثمن آٹھواں حصہ ہے، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑا تم نے، من بعد بعد وصیت وصیت کے، توصونا تم وصیت کیے جاتے ہو، بہا جس کی، او یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد، و ان اور اگر کانا ہے، رجل کوئی شخص، یورثو جس کی میراث لی جا رہی ہے، کلالتن کلالہ، او یا امرأتن کوئی عورت، ولہو تو اس کے لیے ہے، اخن ایک بھائی، او یا اخن ایک بہن، کلالہ سے مراد ہے کہ وہ جس کے بچے نہ ہوں، تو اب اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے، فلکلی تو واسطے ہر واحد ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، فإن پھر اگر کانو ہوں وہ، اکثر زیادہ یعنی زیادہ بہن بھائی ہوں، فی ذالک اس سے، فہم تو وہ، شرکاء شریک ہیں، فی الثلث ایک تہائی میں، من بعد بعد وصیت وصیت کے، یوسا وصیت کی جائے، بہا جس کی، او یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار نہ نقصان پہنچانے والا ہو، وصیتاً وصیت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ میراث میں وراثت کی تقسیم میں نقصان نہ پہنچایا جائے کسی کو، اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہمیں وصیت کر رہے ہیں، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی، یہ وراثت کے اصول کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو ان کو توڑنا نہیں چاہیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ وہ داخل کرے گا اسے، جنات باغات میں، تجری بہتی ہے، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وذالک اور یہ ہے، الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی۔ ومن اور جو کوئی یعصی نافرمانی کرے گا اللہ اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، و یتعدی اور وہ تجاوز کرے گا، حدودہ اس کی حدود سے، کون سی حدود سے، یہ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے وراثت کے اصولوں میں، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے، نارن آگ میں، خالدن ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، بہت ہی ڈرنے کی بات ہے کہ آگ میں داخل ہو کر پھر وہاں ہمیشہ رہنا، وَلَهُ اور اس کے لیے ہے، اور اس کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین ذلیل کرنے والا، واللاتی اور وہ عورتیں جو یاتین آئیں، الفاحشۃ بے حیائی کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ مانگو، علیہن ان پر، اربعۃ چار، منکم تم میں سے، یعنی کہ کوئی عورت بے حیائی کا کام کرے تو اب اس میں کیا ہے، چار گواہ چاہیے، فإن پھر اگر شاہدوا وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن تو روک لو انہیں، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفہن فوت کر دے انہیں، الموت موت، او یا یجعل بنا دے اللہ اللہ لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، واللذانی اور وہ دو مرد جو یاتیانہا آئیں اس برائی کو، منکم تم میں سے، فآذوہما تو اذیت دو ان دونوں کو، یعنی کہ جو مرد ہیں وہ
قوم عمل لوط کریں تو ان کو کیا کرنا ہے، ان کو بھی سزا ہے۔ فَإِن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، وہ اسلحہ اور اصلاح کر لیں، فَعَارِضُوا تو اعراض کرو عنہما ان دونوں سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ انما بے شک التوبۃ توبہ قبول کرنا اللہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین ان کے لیے جو یعملون عمل کرتے ہیں السوء برا بجہالت جہالت سے، یعنی کہ غلطی سے ان سے کوئی برا عمل ہو جاتا ہے، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں من قریب قریب سے، یعنی فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں گناہ کی بعد، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، یتوب مہربان ہوتا ہے اللہ اللہ علیہم ان پر، وکان اللہ اور ہے اللہ علیماً بہت علم والا، حکیمہ بہت حکمت والا۔ ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ للذین ان کے لیے جو یعملون عمل کرتے ہیں السیئات برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر جب آتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو الموت موت، قالو وہ کہتا ہے انی بے شک میں تبتو توبہ کی میں نے الآن اب، یعنی کہ جب موت کے فرشتے سامنے نظر آ گئے اب کہتا ہے میں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لیست التوبہ نہیں ہے توبہ ان کے لیے، ولا اور نہ الذین ان کو جو یموتون مر جاتے ہیں وہم اس حال میں کہ وہ کفارن کافر ہیں، ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے لہم ان کے لیے عذاباً علیم عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل نہ حلال نہیں حلال لکم تمہارے لیے ان کے ترثوا تم وارث بن جاؤ النساء عورتوں کے کرہن زبردستی، یعنی کہ زبردستی ان کے وارث نہ بن جاؤ، زبردستی ان سے نکاح کرنے کی کوشش نہ کرو، ولا تعدلوہن اور نہ تم روکو انہیں لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ ببعض بعض ما جو آتیتموہن دیا تم نے انہیں، الا مگر ان یہ کہ یاتینا وہ آئیں بفاحشۃ بے حیائی کو مبینۃ کھلی کھلی، فعاشروہن تو گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف بھلے طریقے سے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا ہے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گزر بسر کرو۔ فَإِن پھر اگر کرہتموہن تم ناپسند کرو انہیں، یعنی کہ اگر تمہاری بیوی تمہیں پسند نہیں بھی ہے پھر بھی کیا ہے، فعسیٰ تو ہو سکتا ہے ان کے تکرہو تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ اور کر دے اللہ اللہ فیہ اس میں خیرن کثیرا بھلائی بہت سی، یعنی اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے جسے تم ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری خیر دے، تمہیں ایسے بچے دے جو بہت نیک ہوں، تو لہٰذا بیوی اگر ناپسند بھی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے، بھلے طریقے سے گزر بسر کرو۔ وَإِنْ اور اگر اردتم تم ارادہ کرو تم استبدلا بدلنے کا زوجین ایک بیوی کو مکانہ جگہ زوجین دوسری بیوی کے، یعنی کہ اب اس کو طلاق دے کے تم دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ اور دے دیا ہو تم نے احداہن ان میں سے کسی ایک کو قنطاراً ڈھیروں مال، فلا تو نہ تأخذوا تم لو منہ ان میں سے شیئن کچھ بھی، یعنی کہ اب جب طلاق کا وقت آیا ہے تم چھوڑنا چاہتے ہو ایک بیوی کو، تو اب کیا ہے جو بھی تم نے مال اس کو دیا چاہے وہ ڈھیروں ہو اس سے واپس نہیں لینا ہے۔ اتأخذونہ کیا تم لوگے اسے بہتاناً بہتان لگا کر، و اثماً اور گناہ مبینہ کھلے سے، وکیف اور کس طرح تأخذونہ تم لے سکتے ہو اسے، وقد حالانکہ تحقیق افدا پہنچ چکا بعضکم بعض تمہارا الی بعض طرف بعض کے، واخذنا اور وہ لے چکی منکم تم سے میثاقاً عہد غلیظا پختہ، ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو ما جن سے نکاح کر چکے آباؤکم باپ تمہارے من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما جو قد تحقیق سلف گزر چکا، یعنی کہ اپنی جو سوتیلی ماں ہوتی ہے اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، انہو بے شک وہ کانا ہے وہ فاحشتاً بے حیائی کا کام، ومقتا اور قابل نفرت، وساء اور بہت ہی برا ہے سبیلا راستہ، حرمت حرام کر دی گئی علیکم تم پر، اب وہ رشتے بتائے جا رہے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حرمت حرام کر دی گئی علیکم تم پر امہاتکم مائیں تمہاری، و بناتکم اور بیٹیاں تمہاری، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، و عماتکم اور پھپھیاں تمہاری، و خالاتکم اور خالائیں تمہاری، و بناتکم و بناتو اور بیٹیاں الاخی بھائی کی، و بناتو اور بیٹیاں الاختی بہن کی، و امہاتکم اور مائیں تمہاری اللاتی وہ جنہوں نے ارضعناکم دودھ پلایا تمہیں، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری من الرضاعتی رضاعت سے، و امہاتو اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی، و ربائبکم اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، اللاتی وہ جو فی
حجورکم تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی وہ جو دخل تم دخول کیا تم نے، بہن ان سے، فَإِن پھر اگر لم نہ تکونو ہو تم دخل تم دخول کر چکے تم، بہن ان سے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو، من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، وان اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو، بین الاختین درمیان دو بہنوں کے، الا مگر ما جو قد تحقیق سلفہ گزر چکا، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی اس طرح کے نکاح ہو چکے ہیں تو اس کی معافی ہے، لیکن آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ کثیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے، آپ کا آنا قبول کرے، اگر پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔